الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وبعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون نقيرا. جنتی عورت کون ہیں؟ وہ اعمال کہ ایک عورت اگر اسے بجا لائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل فرمائے گا. کون سے ایسے اعمال ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں اور خواتین اسلام اگر اسے اپنائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضامندی حاصل ہوگی. انہی اعمال میں سے چند اعمال کا تذکرہ آج ہوگا انشاءاللہ. عمل کے اعتبار سے چاہے مرد ہو چاہے عورت، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اجر میں دونوں برابر کے حقدار ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نساء آیت نمبر 124 میں فرماتا ہے وَمَنْ يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا. کہ حالت ایمان میں جو عمل کرے، چاہے عمل کرنے والا مرد ہو چاہے عمل کرنے والی عورت ہو، فَأُولَٰئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسوں کو جنت میں داخل فرمائے گا. وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور کھجور کی گٹھلی کے شگاف کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا. تو عمل میں چاہے مرد ہو، عمل میں چاہے عورت ہو، نیک عمل کرے، صالح عمل کرے، حالت ایمان میں عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. عمل کرنے والا مرد ہو اسے اجر ملے گا، عمل کرنے والی عورت ہو اسے اجر ملے گا. تو لہذا عمل کے لیے شرط ہے کہ ایمان ہو اور ایمان کی حالت میں عمل کرے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین اسلام کے تعلق سے واضح کیا ہے اور فرمایا ہے کہ ایک عورت کا کردار کیسا ہونا چاہیے معاشرے اور سماج کے اندر جنتی عورت بننے کے لیے، جنتی خواتین میں شامل ہونے کے لیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ عورت کی زندگی میں شوہر کی اہمیت بہت زیادہ ہونی چاہیے. ان کی نافرمانی نہیں ہونی چاہیے اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا سجدہ اللہ کے علاوہ کہیں اور کرنا حرام ہے، شرک ہے. سجدہ کرنا عبادت ہے. لیکن ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر میں اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو ایسا کرتا. کیسا کرتا؟ حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها. رواه الترمذي في ابواب الرضا. ترمذی شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو كنت آمرا احدا ان يسجد لاحد، کہ اگر میں کسی کو
کو حکم دیتا کہ کوئی شخص کسی شخص کے لیے سجدہ کرے، اگر میں ایسا کرتا لَأَمَرْتُ الْمَرْأَةَ أَن تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا، تو میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، لیکن چونکہ سجدہ غیر اللہ کے سامنے کرنا حرام ہے، سجدہ اللہ ہی کے لیے کرنا ہے، اللہ ہی کے سامنے کرنا ہے، لیکن اس سے شوہر کی اہمیت کا اندازہ لگتا ہے کہ سجدہ کرنا کے لوگوں، سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ حرام ہے۔ اگر شریعت اسلامیہ کے اندر اللہ کے علاوہ کہیں اور جگہ پر سجدہ کرنا ہوتا، جائز ہوتا، درست ہوتا، تو میں یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ شوہر کو سجدہ کرے۔ تو جنتی عورت کی پہچان کہ وہ شوہر کی مطیع اور فرما بردار ہوا کرتی ہیں شریعت کے کاموں میں، جائز کاموں میں، درست کاموں میں۔ شوہر کی اطاعت اس وقت تک کرتی ہے جب تک شوہر شریعت کے خلاف کوئی عمل کرنے کے لیے نہ ابھارے۔ شریعت کے خلاف شوہر اگر کام پر ابھارے، عمل پر ابھارے، وہاں پر بیوی کو شوہر کی بات نہیں ماننی ہے، اور یہ جنتی عورت کی پہچان ہے۔ کہہ سکتی ہیں آپ ہمارے لیے سب سے اہم ہیں، لیکن آپ کا یہ جو حکم ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف حکم ہے، اس بات کو میں نہیں مانوں گی۔ اس کی تائید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے ہوتی ہے، وعن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، رواه احمد کے مسند احمد کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا طاعة لمخلوق في معصية الله عز وجل، کہ لوگوں اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کرتے ہوئے کسی مخلوق کی اطاعت اور فرما برداری کرنا شریعت اسلامیہ کے اندر جائز نہیں ہے۔ اور مخلوق میں شوہر بھی آتا ہے، لہذا اگر شوہر بیوی کو حکم دے جو قرآن سے ٹکرائے، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ٹکرائے، بیوی ایسے موقع پر شوہر کی بات نہیں مانے گی۔ مثال کے طور پر شوہر کہتا ہے شادیوں میں چلو، بن سور کر کے چلو، دوست یار کے یہاں ملنا ہے، جب وہاں بیٹھنا ہے تو بے پردہ ہونا ہے، چہرہ دکھانا ہے، جلوہ دکھانا ہے۔ ہوتے ہیں بات، میری بات مان لو، ایک بات رکھ لو، عزت کا سوال ہے، نام کا سوال ہے۔ ہم گئے تھے تو اس نے اپنی بیوی کو دکھایا تھا، میرا فرض بنتا ہے کہ میں بھی تمہیں دکھاؤں۔ بات نہیں ماننی ہے۔ اگر شوہر کہہ رہا ہے کہ نماز نہ پڑھو، شوہر کی اطاعت نہیں کرنی ہے۔ شوہر کسی اور نافرمانی پر ابھار رہا ہے، بات نہیں ماننی ہے۔ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، جہاں پر رب کی نافرمانی ہو رہی ہو، حکم دینے والا چاہے شوہر کیوں نہ ہو، حکم دینے والا چاہے کوئی اور مخلوق کیوں نہ ہو، وہاں پر خلاف شرع حکم کو مانا نہیں جائے گا۔ اور یہ بھی جنتی عورت کی پہچان ہے کہ قرآن اور حدیث کے خلاف کسی کی بھی بات آئے، اس بات کو نہ مانے، اچھا انداز سے وہ ٹال دے۔ جنتی عورت کی پہچان کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا تھا کہ دنیا کی بہترین دولت عورت ہے، بہترین دولت عورت ہے۔ ایک موقع پر فرماتے ہیں جس کے اندر 4 چیزیں جس کی زندگی میں آ جائے، جن کی زندگی میں 4 چیزیں آ جائے، سعادت کی علامت ہے، خوش بختی کی علامت ہے۔ حدیث وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا کلھا متاع، دنیا ایک سامان ہے، ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. دنیا ایک سامان ہے، ایک فائدہ اٹھانے کی چیز ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ، اور دنیا کے سامانوں میں سے، دنیا میں استعمال کی جانے والی چیزوں میں سے المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی ہے، نیک عورت ہے. جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ جو جنتی عورت ہوتی ہے وہ نیک ہوتی ہے، وہ صالح ہوتی ہے، وہ شریعت کے دائرے میں رہنے والی ہوتی ہے. اور دنیا کی سب سے بہترین دولت بن کر کے رہتی ہے. ایک جنتی عورت کی پہچان ہے، بہت بڑی بات ہے. جنتی عورت کی پہچان کہ مردوں کے لیے دنیا کی سب سے عظیم دولت وہ بن کر کے رہتی ہے، جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ دنیا پورا سے پورا یہ پوری دنیا کی استعمال کی چیز ہے، برتنے والی چیز ہے. اور دنیا میں جو بہترین چیز ہے وہ نیک عورت ہے، صالح عورت ہے. یہی وجہ ہے نیکی کا حوالہ دیتے ہوئے ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ نکاح کے موقع پر بھی، شادی کے موقع پر بھی، جہاں بہت ساری چیزیں ٹکرائے، کیا دیکھیں، کیا لیں، کیا دیں، کیا دیکھنا چاہیے، کیا کر کے شادی کرنی چاہیے. حدیث کہتی ہے دنیا کی سب سے عظیم دولت دیکھ کر کے شادی کرو. سب سے عظیم دولت یہ مال تو ہاتھ کا میل ہے، جہیز کی شکل میں ملے گا، چلا جائے گا. یہ خوبصورتی تو یہ کچھ لمحوں کے لیے ہے، کچھ دنوں کے بعد چہرے پر جھرریاں آ جائیں گی، معاملہ ختم ہو جائے گا. لیکن ایک ایسی دولت کو دیکھ کر کے نکاح کرو، شادی کرو، جسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سب سے عظیم دولت دنیا میں کوئی ہے تو نیک عورت ہے. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تنكح النساء لأربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يداك. رواه ابو داؤد في كتاب النكاح. ابو داؤد سے یہ حدیث ہے، راوی حدیث ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تنكح النساء لأربع، عورتوں سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کرو، 4 چیزوں کی بنیاد پر شادی کرو. لمالها، مال کی بنیاد پر، حسب کی بنیاد پر، خوبصورتی کی بنیاد پر، اور دینداری کی بنیاد پر. فاظفر بذات الدین، دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اگر مسلمان عمل کریں اور جنتی عورت گھر میں آ سکتی ہے، پورا گھر جنت نما بن سکتا ہے. بہت بڑی بات ہے. جنتی عورت کو اگر لانا ہے شریعت کے مطابق تو دیندار عورت سے نکاح کیجیے، دیندار عورت کو گھر میں لائیے، جنتی عورت گھر میں آئے گی اور گھر بھی جنت نما بن جائے گا. مال جہیز کی شکل میں لے کر کے دینداری کو نہ ٹکرایا جائے، خوبصورتی کو ترجیح دے کر کے دینداری کو نہ ٹکرایا جائے، حسب اور نسب کو ترجیح دے کر کے دینداری کو نہ ٹکرایا جائے. کیوں؟ فاظفر بذات الدین، دیندار کو ترجیح دو. تربت یداک، تمہارے ہاتھ خاک آلود ہو اگر ایسا نہیں کرو گے تو افسوس ملنا پڑے گا. حدیث کہتی ہے. ایک اور موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کریں جس کی زندگی میں 4 چیزیں آ جائیں وہ نیک بختی کے، اس کے لیے نیک بختی کی علامت ہے، خوش بختی کی علامت ہے. حدیث وعن سعد بن ابي وقاص رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم 4 من السعادة المرأة الصالحة والمسكن الواسع والجار الصالح والمركب الهني. رواه ابن حبان في صحيح. ابن حبان کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4
من السعادہ، 4 چیزیں نیک بختی کی علامت ہیں، خوش بختی کی علامت ہیں، 4 چیزیں، یعنی جس کی زندگی میں 4 چیزیں آ جائے اس کے لیے خوش بختی کی علامت ہے۔ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، نیک عورت۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے، نیک بختی کی علامت ہے۔ المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والی بیوی، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والی بیوی، قرآن و حدیث سے دلچسپی رکھنے والی بیوی، ایسی عورت، ایسی بیوی جو عمل کرے تو قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرے، چلے تو قرآن و حدیث کے مطابق چلے۔ المرأۃ الصالحہ پہلی چیز۔ دوسری چیز المسکن الواسع، گھر گشادہ ہو، خوش بختی کی علامت ہے۔ والجار الصالح، پڑوسی جو ہو، پڑوسی نیک ہو، صالح ہو، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہو۔ پڑوسی اگر بگڑا ہوا ملے، موڈ خراب رہتا ہے، آدھا موڈ تو پڑوسی خراب کر دیتا ہے، پھر پڑوسی کا حق ادا کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ پڑوسی کا حق ادا کرنا، پڑوسی کے ساتھ میل ملاپ رکھنا، گویا کہ لوہے کا چنا چبانے کے برابر ہو جاتا ہے، اتنا اہم معاملہ ہو جاتا ہے۔ چوتھی چیز والمرکب الحنی، اچھی سواری۔ تو 4 چیزیں خوش بختی کی علامت ہے۔ المرأۃ الصالحہ، نیک عورت، نیک بیوی، اچھا مقام ہو، گشادہ مقام ہو، اچھا پڑوسی ہو، قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا پڑوسی ہو، اخلاق والا پڑوسی ہو، اچھا کردار والا پڑوسی ہو۔ والمرکب الحنی، اچھی سواری ہو۔ تو جن 4 چیزوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر 4 چیزیں جمع ہو جائے اس کی زندگی میں خوش بختی، اور اس کے لیے خوش بختی اور نیک بختی کی علامت ہے۔ ان میں سے پہلی چیز المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی۔ تو جنتی عورت کی پہچان یہ ہوا کرتی ہے کہ وہ شریعت کے مطابق عمل کرتی ہے، جہاں جاتی ہے وہاں پر قرآن و حدیث کا چھاپ چھوڑ کر کے رہتی ہے۔ جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ شریعت کے پابند ہوتی ہے، نیک اعمال ان کی زندگیوں میں ہوتے ہیں۔ ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی عورت کی پہچان بتلائی اور 4 خصوصیات، 4 چیزیں بتلائی کہ جس عورت کے اندر 4 چیزیں ہوں وہ عورت جنتی ہے۔ حدیث وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المرأة اذا صلت خمسها وصامت شهرها واحسنت فرجها واطاعت بعلها فلتدخل من اي ابواب الجنة شاءت، رواه احمد في مسند۔ مسند احمد کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرأة اذا صلت خمسها، عورت جب 5 وقتہ نمازی ہو جائے، عورت جب 5 وقت کی نماز پابندی سے پڑھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پڑھے، نماز کی فکر ہونی چاہیے۔ نماز، عورت جب 5 وقتہ نمازی ہو، پہلی صفت المرأة اذا صلت خمسها، عورت جب 5 وقتہ نمازی ہو، وصامت شهرها، رمضان کا روزہ رکھنے والی ہو، وَأَحْسَنَتْ فَرْجَهَا، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنی عزت کی حفاظت کرنے والی ہو، اپنے ناموس کی حفاظت کرنے والی ہو۔ وَأَطَاعَتْ بَعْلَهَا، چوتھی چیز شوہر کی نافرمانی نہ کرنے والی ہو، شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 4 چیزیں جس عورت کے اندر جمع ہو جائے، اکٹھی ہو جائے، حدیث کہتی ہے فَلْتَدْخُلْ مِنْ أَيِّ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ شَاءَتْ، جنت کے 8 دروازوں میں سے جس دروازے سے چاہے وہ عورت داخل ہو جائے۔ 4 چیزیں، نمازی ہو، روزہ رکھنے والی ہو، شوہر کی فرما برداری کرنے والی ہو، اور اپنی عزت و عصمت کی حفاظت کرنے والی ہو، یہ جنتی عورت کی پہچان ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک موقع پر فرماتے ہیں کہ جنتی عورت کیسی ہوتی ہے، جنتی عورت کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ایک اور حدیث سے اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ حدیث وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا اخبركم برجالكم من اهل الجنہ النبي في الجنہ والصدیق في الجنہ والشہید في الجنہ والمولود في الجنہ والرجل يزور اخاه في ناحية المثل لا يزوره الا لله عز وجل والنساء من اهل الجنہ الودود الولود العود على زوجها حتى إذا غضب قالت لا حتى إذا غضب قالت حتى إذا غضب حتى تضع يدها في يد زوجها وقالت لا أذوق غمضا حتى ترضى رواه البيهقي في شعب الإيمان۔ بيهقي کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا کیا میں تمہیں جنتی مردوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ والنبی فی الجنہ، نبی جنت میں ہوں گے، والصدیق فی الجنہ، سچ بولنے والے جنت میں ہوں گے، والشہید فی الجنہ، شہید ہونے والے جنت میں ہوں گے، والمولود فی الجنہ، بچہ جنت میں ہوگا، والرجل یزور اخاہ فی ناحیۃ المثل لا یزور الا للہ، ایسا شخص جو اپنے اس بھائی سے ملاقات کرنے کے لیے جاتا ہے جو شہر کے کنارے پہ دور ہوتا ہے، چل کر کے جاتا ہے، تکلیفیں برداشت کر کے جاتا ہے، کیوں؟ دنیاوی غرض کے لیے نہیں بلکہ ایمانی محبت کو باقی رکھنے کے لیے، ایمانی محبت کی میں ضلع بخشنے کے لیے فلاں بھائی سے جو کہ شہر کے کنارے رہتا ہے، دیہات میں رہتا ہے، اس سے ملنے جاتا ہے اللہ کی خاطر، اللہ کی رضا کی خاطر، اس لیے ملنے جاتا ہے کہ قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والا ہے، وہ شخص ملنے جانے والا شخص جنتی ہے۔ اس کے بعد سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَنِسَاؤُكُم مِّنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، جنتی عورت کون ہے؟ الودود الولود، بہت زیادہ محبت کرنے والی، بچے جننے والی، والعود علی زوجها، بار بار اپنے شوہر کے پاس آنے والی، کوئی معاملہ ہو شوہر سے بگاڑ پیدا نہ کرے، لوٹ کر کے ہر معاملے میں شوہر کے پاس لوٹ کر کے آئے۔ جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ جب شوہر ناراض ہو جائے، شوہر کسی بات میں منہ پھیر لے، تو جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ حتی تضع یدها فی ید زوجها، کہ جنتی عورت اپنے شوہر کے ہاتھ کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ دیتی ہے اور کہتی ہے اے شوہر نامدار لا اذوق غمضا حتی ترضى، جب تک تم مجھ سے راضی نہیں ہوگا میں ایک لقمہ بھی نہیں کھاؤں گی۔ یہ جنتی عورت کی پہچان ہے۔ منانے کا انداز ہونا چاہیے، گھر بسانے کا انداز ہونا چاہیے، گھر بگاڑنے کا انداز ایک جنتی عورت کی پہچان نہیں ہے۔ کتنے بہترین کس قدر بہترین انداز میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایک جنتی عورت کس طرح سے ہوا کرتی ہے، شوہر کے سامنے اس کا معاملہ کیا ہوتا ہے، اور کس انداز سے، یقین مانیے جس عورت کے اندر یہ صفات پائی جائیں وہ گھر لڑکھڑا رہا ہو تو لڑکھڑاتے ہوئے گھر کو ایسی عورت سنبھال لے گی، وہ گھر ٹوٹ رہا ہو ٹوٹتے ہوئے گھر کو ایسی عورت سنبھال لے گی، ٹوٹنے سے بچا لے گی، وہ گھر ہنگامے کا شکار ہو، بے سکونی کا شکار ہو، ایسی عورت اگر گھر میں آ جائے تو گھر میں سکون ہی سکون ملے گا۔ جنتی عورت کیسے ہونی چاہیے؟ ایک اور موقع
پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چند صفات کو بتاتے ہیں، واضح کرتے ہیں۔ حدیث واضح کرنے کی جو بات ہے اس میں یہ ہے کہ تمام خصوصیات عورت کے اندر ہو۔ جنتی عورت کا جو معاملہ ہے اس میں تمام خصوصیات عورت کے اندر ہو۔ عورت کا کردار، اور اگر اس حدیث میں دیکھیں گے تو عورت کا جو کردار ابھر کر کے آنا چاہیے، اس کردار کو بنانے میں ماں باپ کا اہم کردار ہونا چاہیے۔ وہ اہم کردار کیسا ہونا چاہیے؟ حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قيل يا رسول الله اي النساء خير قال التي تسره اذا نظر وتطيعه اذا امر ولا تخالفه في نفسها ولا في ماله بما يكره رواه احمد في مسند احمد کی حدیث ہے۔ راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ای النساء خیر، بہتر عورت کون ہے؟ بہتر عورت کے بارے میں سوال کیا جا رہا ہے۔ سوال صحابی کر رہے ہیں کہ ای النساء خیر، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر عورت کون ہے؟ جواب بڑا پیارا ملتا ہے، التی تسرہ اذا نظر، بہتر عورت یہ ہے کہ مرد جب اس کی طرف، شوہر جب بیوی کی طرف دیکھے تو بیوی اسے خوش کر دے، دیکھ کر کے خوشی ہو، کیا وجہ پتا دیکھ کر کے، اس کے انداز کو دیکھ کر کے، اس کے کردار کو دیکھ کر کے۔ وَتُطِيعُهُ إِذَا أَمَرَ، جب شوہر کسی بات کا حکم دے تو بیوی فوراً اس کام کو، اس امر کو بجا لائے۔ کروں گی، کیوں چلا رہے ہو؟ لگتا ہے کہ گھر کو سر پر اٹھا لیں گے، ہوتا ہے کر رہی ہو، کیوں چلا رہے ہیں؟ آپ آرام سے بیٹھیے نا۔ اب وہاں پر شوہر ڈر ڈر کر کے بولتا ہے، شوہر ڈر ڈر کر کے بولتا ہے، جو کام کروانا وہ کر دے، وہ حکم نہیں دے سکتا ہے، وہ کر نہیں سکتا ہے۔ کیوں؟ دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، حکم ہے، ہم نے حکم کو نہیں مانا ہے، ہم نے حکم کو نہیں مانا۔ اور یاد رکھیے گا، جب بھی ہم اس حکم کو نہیں مانیں گے، زندگی میں کہیں نہ کہیں اس کی سزا بھگتنی پڑے گی، ذہنی ٹینشن کا شکار ہونا پڑے گا، بہت سارے خلاف شرع کاموں کو برداشت کرنا پڑے گا۔ تو اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہتر عورت کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے ہیں، جب شوہر دیکھے تو بیوی شوہر کو خوش کر دے، شوہر کسی بات کا حکم دے تو وہ بیوی فوراً اس حکم کو بجا لائے، اور بیوی اپنے آپ سے کوئی حرکت نہ کرے، کوئی ایسا عمل نہ کرے جو شوہر ناپسند کرتا ہو، یا شوہر کے مال کو ایسی جگہ پر خرچ نہ کرے جس سے شوہر ناپسند کرتا ہو، اپنے آپ کو غلط جگہ پر لے جانا، اور ایسے لوگوں سے باتیں کرنا جن سے بات کرنا شریعت میں جائز نہیں ہے، ایسے لوگوں سے میل ملاپ رکھنا جن سے میل ملاپ رکھنا شوہر پسند نہیں کر رہا ہے۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جن سے بات کرنی ہے ان سے بھی بات کرنے کے لیے منع کر دینا پڑتا ہے کہ بات مت کرو اس سے بات کرنے کو ایسے گھر بگڑتے ہیں، گھر میں فساد آ رہا ہے، ایسے موقع پر بات نہیں کرنی چاہیے، اگر سے کہ وہ آپ اس سے بات کر سکتی ہے، آپ کی وہ چاہے بہن کیوں نہ ہو، آپ کی چاہے وہ پھوپھو کیوں نہ ہو، لیکن ان کے بات کرنے کی وجہ سے ماحول، گھر کا ماحول بگڑ رہا ہے، گھر کا ماحول خراب ہو رہا ہے، کان بھر رہی ہے، شوہر منع کر رہا ہے، آپ کو ان سے بات کرنا جائز ہے، لیکن حالات کے اعتبار سے مصلحت کو سامنے رکھتے ہوئے اگر شوہر منع کر رہا ہے رک جانا چاہیے۔ یہ شوہر کی اطاعت و فرما برداری ہے، اور یہ جنتی عورت ہونے کی پہچان ہے۔ تو جنتی عورت کیسی ہوتی ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث کے اندر واضح فرماتے ہیں۔
جنتی عورت کیسی ہوتی ہے؟ جنتی عورت اپنے شوہر کو تکلیف دینے والی نہیں ہوتی۔ ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ عورتوں شوہر کو تکلیف مت دو۔ کیوں؟ حدیث وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تؤذي امرأة زوجها الا قالت زوجته من الحور العين لا تؤذيه ويلك الله لا تؤذيه ويلك الله فإنما عندك هذا دخيل ولعلي أن يفارقك إلينا رواه الترمذي في أبواب الرضا۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، راوی حدیث ہے معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ وہ عورت جو اپنے شوہر کو بلا وجہ تکلیف دیتی ہیں، ستاتی ہیں، ذہنی ٹینشن کا شکار بنا دیتی ہیں، جب وہ ستاتی ہیں، جب وہ تکلیف دیتی ہیں تو جنت کی بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں جو مرد کے لیے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرنے والے مردوں کے لیے، تو جب بھی دنیا کے اندر عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے، جنت میں بیٹھی، جنت میں موجود بڑی بڑی آنکھوں والی حوریں کہتی ہیں لا تؤذیہ ویلک اللہ، اے عورت اللہ تجھے برباد کرے تو اسے مت ستا۔ یعنی عورت بلا وجہ شوہر کو ٹینشن دے رہی ہے، غلط خواہشات اور غلط مانگ کر کے، غلط قسم کی خواہشات کو پوری کرنے کے چکر میں جب شوہر کو تکلیف دیتی ہے، ستاتی ہے، پریشان کرتی ہے، تو جنت میں موجود جو حوریں ہوتی ہیں، حوریں اس کے لیے بددعائیں کرتی ہیں کہ عورت اسے مت تکلیف دے، یہ جو تمہارے پاس چند دنوں کا مہمان ہے، ہم قریب تجھے چھوڑ کر کے ہمیشہ کے لیے میرے پاس آنے والے ہیں، لہذا تمہارے پاس جو چند دنوں کا مہمان ہے، اس مہمان کو تکلیف مت دے، ستا مت، اللہ تعالیٰ تجھے برباد کرے، ہلاک کرے، ایسا نہ کر۔ تو جو جنتی عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو ستاتی نہیں ہے، اپنے شوہر کو اپنے ہاتھ میں کرنے کے چکر میں پڑی ہوئی نہیں رہتی ہے۔ بعض عورتیں شوہر کی تربیت میں پورا وقت لگا دیتی ہے، شوہر کی تربیت میں پورا وقت لگا دیتی ہے۔ عورت کو بیٹے کی اولاد کی تربیت پر دھیان دینی چاہیے، نہ کہ ساس کے بیٹے کی تربیت پر دھیان دینی چاہیے۔ عورت کو اپنی اولاد کی تربیت پر دھیان دینے چاہیے، ساس کے بیٹے کی تربیت پر دھیان دینے کی انہیں زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ تو جب عورت تربیت دینے لگے اپنے شوہر کو، اپنے ساس کے بیٹے کو، معاملہ وہاں بگڑے گا، معاملہ وہاں خراب ہوگا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ جب بھی عورت ناجائز طریقے سے غلط خواہشات کے چکر میں پڑ کر کے اپنے شوہر کو تکلیف دیتی ہے، ستاتی ہے، جنت میں موجود بڑی بڑی آنکھوں والے حوریں کہتی ہیں کہ اللہ تجھے برباد کرے، یہ تو چند دنوں کا مہمان تمہارے پاس ہے، قریب تمہیں چھوڑ کر کے میرے پاس آنے والے ہیں، اسے مت ستا، اسے تکلیف مت دے۔ تو جو جنتی عورت ہوتی ہے وہ اپنے شوہر کو بلا وجہ تکلیف میں مبتلا نہیں کرتی ہیں، بلا وجہ پریشانی میں مبتلا نہیں کرتی ہیں۔ اسی طرح سے جنتی عورت کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ بلا وجہ طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی ہے، اور اگر کوئی عورت بلا وجہ شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرے، جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو ایسی عورت کے لیے حرام ہے۔ حدیث وعن ثوبان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایما امرأة سألت زوجها طلاقها من غیر باطل فحرام علیها رائحة الجنہ، رواه ابن ماجہ فی کتاب الطلاق۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، راوی حدیث حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایما امرأة سألت زوجها
کہ جو عورت بلا وجہ کوئی عذر نہیں ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہے، کوئی معقول عذر نہیں ہے، بیچارہ شوہر اپنی طاقت کے مطابق ذمہ داری کو ادا کر رہا ہے، سب کچھ دیکھ ریکھ کر رہا ہے، لیکن معاملہ اگر عورت کے اندر خرابی ہو کسی بھی وجہ سے وہ طلاق کا مطالبہ کر رہی ہے، جبکہ طلاق کا مطالبہ کرنے کے لیے کوئی شرعی عذر نہیں ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایما امرأۃ سألت زوجها طلاقها، جو بھی عورت اپنے شوہر سے طلاق کا مطالبہ کرتی ہے، بلا وجہ مطالبہ کرتی ہے، طلاق کی کوئی وجہ نہیں ہوتی ہے، کوئی شرعی عذر نہیں ہوتا ہے، فحرام علیہا رائحۃ الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ ایسی عورت پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ جنت میں جانا تو دور کی بات، جنت کی خوشبو بھی نہیں سنیں گے، جبکہ جنت کی خوشبو دور دور تک آ رہی ہوگی۔ تو جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ بلا وجہ طلاق کا مطالبہ نہیں کرتی ہے، جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ بلا وجہ شوہر کو ستاتی نہیں ہے، جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ نمازی ہوتی ہے، جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ روزہ والی ہوتی ہے، جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ شوہر کی اطاعت کرنے والی ہوتی ہے، اور جنتی عورت کی پہچان یہ ہے کہ وہ اپنی عصمت کی حفاظت کرنے والی ہوتی ہے۔ اپنانا چاہیے ہمارے ماں اور بہنوں کو۔ شریعت نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے اور عورتوں کو جو انعام دیا ہے، دیگر اور مذاہب حاصل ہیں، ایسے ماحول میں یہ انعامات مل رہے ہیں جن ماحول میں عورتوں کو جن ماحول میں بچیوں کے پیدا ہوتے زندہ درگور کر دینے کا رواج عام تھا۔ مکے کے اندر کسی کے گھر میں بچی پیدا ہو جائے، کب اسے دفنا دے کب گاڑ دے اس فکر میں رہا کرتے تھے۔ قرآن میں نقشہ کھینچا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ النحل آیت نمبر 58 اور 59 میں فرماتا ہے وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، کہ لوگوں جب ان میں سے کسی کو لڑکی ہونے کی خوشخبری دی جاتی، لڑکی ہونے کی خبر دی جاتی کہ تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، تو بالکل وہ غصے سے اس کا چہرہ سیاہ، بالکل اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا اور اندر ہی اندر گھٹنے لگتا۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ یتوارا من القوم من سوء ما بشر به، اس بری خبر کو سن کر کے کہ میرے گھر میں بچی ہوئی ہے، لوگوں سے چھپ چھپ کر کے رہا کرتا تھا کہ لوگ مجھے تانے دیں گے کہ دیکھو لڑکی کا باپ بن گیا ہے، کہ یہاں بچی پیدا ہوئی ہے۔ اس آڑ کو لے کر کے اس قدر پریشان ہوتا، قرآن کہتا ہے کہ اس کے پاس دو آپشن ہوتا، ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا اپنی بچی کو زندہ گاڑ کر کے اپنی عزت بچا لے یا پھر اپنی بے عزتی کو باقی رکھتے ہوئے بچی کو زندہ رکھے۔ زندہ دفنا دیا کرتے تھے، زندہ گاڑ دیا کرتے تھے۔ ایسے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرما رہے ہیں؟ جنتی عورت کی یہ پہچان ہے کہ عورت جنتی ہے اگر یہ کام کرے، عورت جنتی ہے اگر یہ عمل کرے۔ اپنانا چاہیے۔ اسلام نے عورتوں کو جو مقام دیا ہے، ہماری ماں اور بہنوں کو لاکھ مرتبہ 1000 مرتبہ شکر بجا لانا چاہیے اور اسلامی قوانین کو فالو کرنا چاہیے۔ جنتی عورت کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ نفلی روزہ گھر میں اگر شوہر موجود ہو تو نفلی روزہ شوہر کی اجازت کے بغیر نہ رکھے۔ فرض روزہ رکھنے کے لیے اس مسئلے کو بھی ایک مسئلہ اس کو یاد رکھیے، فرض روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، چاہے وہ گھر میں ہو چاہے گھر کے باہر۔ جیسے رمضان کا روزہ ہے یا تو نذر کا روزہ ہے، اس لیے کہ نذر مان لینے کے بعد روزہ فرض ہو جاتا ہے، لیکن شوہر گھر میں موجود ہے، عورت نفلی روزہ رکھنا چاہتی ہے، جب تک شوہر اجازت نہ دے روزہ نہ رکھے، چاہے وہ ہر جمعرات کا روزہ ہو، چاہے ہر سوموار کا روزہ ہو، چاہے ہر مہینے کی 13ویں 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ ہو، شوہر گھر میں موجود ہے، نفلی روزہ رکھنا ہے، شوہر سے اجازت لے، شوہر کی اجازت ہے
تو نفلی روزہ رکھے. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تصوم المرأة وبعلها شاهد لا تصوم المرأة وبعلها شاهد الا باذنه. رواه البخاري في كتاب الصيام. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تصوم المرأة، عورت روزہ نہ رکھے، وشاہد وبالها شاہد، اس حال میں کہ اس کا شوہر موجود ہو. لہذا شوہر گھر میں موجود ہے، نفلی روزہ عورت رکھنا چاہتی ہے، شوہر سے اجازت لے، اجازت دے تو روزہ رکھے، اجازت نہ دے تو روزہ نہ رکھے. یہ ایک جنتی عورت کی پہچان ہے. ہاں فرض روزے میں اگر شوہر منع بھی کرے پھر بھی نہ روکے. کیوں؟ رب کی نافرمانی میں کسی مخلوق کی اطاعت نہیں کرنی ہے. لیکن نفلی روزے کا معاملہ ہو، شوہر کی نافرمانی کریں گے، ثواب نہیں ملے گا، نیکی نہیں ملے گی. اتنا اہم معاملہ ہے. جنتی عورت کی پہچان یہ بھی ہوا کرتی ہے کہ نیکی کے کاموں میں شوہر کا ہاتھ بٹاتی ہے، اور یہ اگر سپورٹ مل جائے تو زندگی میں جو مزہ ہے دوسرا کوئی محسوس ہی نہیں کر سکتا ہے. وہی محسوس کر سکتا ہے جس کی بیوی نیک ہو. خیال رکھیے گا. کتنے ایسے شوہر ہیں وہ نیکی کرنا چاہتے ہیں لیکن بگڑی بیوی کی وجہ سے نیکی نہیں کر پاتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ کچھ کرنا چاہتا ہے، بڑے بنے حاتم طائی بننے کے لیے، خود ہماری ضرورت پوری کرتے ہیں، لگے وہاں یہ کرنے کے لیے. ہمارے بچے یہ ہیں، لگے دوسرے بچوں کے فیل کرنے کے لیے. پہلے گھر دیکھو، اپنا دیکھو، بعد میں دوسروں کو دیکھنا. اب وہ بیچارہ اس قدر وہ ہٹ ہو جاتا ہے، اس قدر اس کا دل بیٹھ جاتا ہے کہ دوبارہ سوچتا بھی نہیں ہے. اب جو عمل کر رہا ہے ٹینشن نہ آ کر کے موڈ خراب کر کے اس کے کو چھوڑ دیتا ہے. تو جنتی عورت کی ایک عظیم پہچان یہ ہے کہ نیکی کے کاموں میں شوہر کے دوش بدوش چلتی ہیں، قدم بقدم چلتی ہیں، قدم سے قدم ملا کر کے چلتی ہیں ساتھ دینے کے لیے. ارے ایک اہم واقعہ، عظیم واقعہ، اتنا اہم واقعہ کہ اس واقعے میں عورت نے کردار ادا کیا تو شوہر سے وہ نیکی ہو گئی، اور جب شوہر سے نیکی ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میاں بیوی کی تعظیم اور میاں بیوی کی تعریف میں قرآن کی آیت کو اتار دیا. حدیث وعن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فبعث الى نسائه فقالت ما عندنا الا الماء فقلنا ما عندنا الا الماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقوم او يضيف هذا فقال رجل من الانصار انا فانطلق به الى نسائه فقالت ما عندنا الا قوت صبيانكم فقال هيئ طعامك واخبري سراجك ونومي صبيانك اذا ارادوا عشاء فهيأت طعامها واصبحت سراجها ونومت صبيانها حتى ونومت فلما قامت ثم قامت كأنها تسلم سراجها فأصبحته فجعل يريانه أنهما يأكلان فبات ساويين فلما غدا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ذلك الله الليلة أو عجب من فعلكما فأنزل الله تعالى ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. رواه البخاري في كتاب التفسير. بخاری شریف کی حدیث ہے. راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ. بڑی پیاری حدیث ہے کہ اگر عورت شوہر کا ساتھ دے دے تو نیکی کرنا آسان ہو جاتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں مہمان بنتے ہیں، کھانے کے لیے کچھ نہیں. اللہ
اللہ علیہ وسلم اس مہمان کو بیویوں کے گھر بھیج دیتے ہیں، شاید کھانا مل جائے اور مہمان نوازی ہو جائے۔ ساری بیویوں کے گھر سے جواب یہی آتا ہے کہ میرے گھر میں پانی کے علاوہ کوئی چیز موجود نہیں ہے، پانی کے علاوہ کچھ بھی موجود نہیں ہے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی بھی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام نے اعلان فرماتے ہیں میں یقوم عیوبی کو حاضر کہ لوگوں میرے پاس مہمان آیا ہے، میرے مہمان کی مہمان نوازی کون کرے گا؟ ایک انصاری صحابی کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس مہمان میں آپ کے مہمان کی مہمان نوازی کروں گا، اور رات کے وقت ہوتا ہے وہ شخص وہ صحابی اس مہمان کو لے کر کے اپنے گھر پہنچتے ہیں۔ اب گھر کا ماحول دیکھیے، ایسا بھی نہیں کہ گھر میں اناج موجود ہے، گھر میں کھانا موجود ہے۔ گھر پہنچنے کے بعد اس بیوی سے کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا ہے، اکرمی ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کی مہمان نوازی کرو، ان کی عزت کرو۔ جواب کیا ملتا ہے؟ اے میرے شوہر، اس وقت جو کھانا موجود ہے اتنا کھانا موجود ہے جو صرف بچہ ہی کھا سکتا ہے، اگر ہم اور آپ کھائیں گے تو بچے کو کھانے کو نہیں ملے گا، یعنی بچوں کے کھانے کے علاوہ گھر میں اور کوئی کھانا ہے ہی نہیں ہے، کریں تو کیا کریں؟ ایک طرف ہے کہ بچے بھوکے، یا تو بچے بھوکے رہیں یا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو لوٹا دیا جائے۔ شوہر کا حکم ہوتا ہے اے بیوی ہائی طعام کے وہ کھانا تیار کرو، وَأَصْبِحِ سِرَاجَكِ چراغ کو جلا دو، وَنَوِّمِ صِبْيَانَكِ إِذَا أَرَادُوا الشَّرَابَ بچوں کو سلا دو، جب وہ کھانا مانگے تو بچوں کو آج کھانا مت کھلاؤ، یوں ہی سلا دو۔ آج کے دور میں اگر یہ معاملہ ہوتا کہ گھر میں کھانا اتنا ہے کہ صرف بچے کھا سکیں، کوئی مہمان آ جائے، کیا معاملہ ہوتا؟ عورت کیا کس طرح بگڑتی شوہر پر؟ میرا لاڈلا ہو جائے گا، میرا ماموں بھوکے ہو جائے گا، کس کو بلا لاتے؟ ہم کیا جانتے ہیں؟ ہم آپ کا ٹھیکہ نہیں ہے کیا؟ ہم آپ کا ٹھیکہ نہیں ہے کیا؟ ہم نہیں بنائیں گے، ہم نہیں کریں گے۔ جنتی عورت کہ اے میری بیوی چراغ جلا دے، کھانا تیار کر دے اور بچوں کو سلا دے، بچوں کو آج کھانا نہیں کھلانا ہے، بچوں کو بھوکے سلا دینا ہے۔ کیوں؟ بچے بھوکے سو جائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان بھوکے سو جائیں، یہ مجھے گوارا نہیں۔ نیک عورت تھی، جنتی عورت تھی، شوہر کا حکم آتے کیا ہوتا ہے؟ فہیا کام آپ کھانا لگا دیتی ہیں، وَأَصْبَحَ سِرَاجَهَا چراغ جلا دیتی ہیں، وَنَوَّمَ صِبْيَانَهَا بچوں کو بیلا پھسلا کر کے کھلائے بغیر ماں سلا دیتی ہیں، ماں سلا دیتے ہیں۔ اب کھانا اتنا ہے کہ اگر صحابی خود کھائے تو مہمان کو کھانا کم ہو جائے گا۔ اب ایکٹنگ کرتی ہیں اس انداز سے کہ گویا کہ کسی کام کے لیے گئی ہیں، چراغ جلانے کے لیے گئی ہیں، چراغ کو صحیح کرنے کے لیے گئی ہیں، چراغ صحیح کرنے کے انداز میں چراغ کو بجھا دیتی ہیں۔ کیوں؟ اگر چراغ جلے گا مہمان دیکھیں گے کہ کھانا اتنا کھانا صرف میرے سامنے ہے، نہ کہ بیوی کے سامنے کھانا ہے، نہ اس کے سامنے کھانا ہے۔ مہمان کی عزت کرتے ہوئے چراغ کو بجھا دیتی ہیں، مہمان کے سامنے کھانا رکھ دیا جاتا ہے، مہمان کھانا کھاتے ہیں اور یہ دونوں کھانے کی ایسی کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ یہ دونوں کھانا کھا رہے ہیں، حالانکہ دونوں میاں بیوی بھی کھانا نہیں کھا رہے ہوتے ہیں، مہمان کھانا کھاتے ہیں۔ نیک بیوی کی پہچان، بچوں کو سلا دیا گیا ہے، شوہر فاقہ کر رہے ہیں، بیوی بھی کچھ نہیں کھا رہی ہے، سب کو یوں ہی پورے گھر والوں کو کھائے پیے بغیر رات گزارنا ہے۔ ایسا کر کے مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں۔ معاملہ کیا ہوتا ہے؟ فلما اصبح غدا الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صبح ہوتی ہے وہ صحابی رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ اے میرے ساتھی، اللہ تبارک و
تعالیٰ نے تیرے کردار پر ہنسا ہے کہ تم دونوں کے میاں بیوی کے کاموں پر بہت ہی تعجب کیا ہے. آیت چل جاتی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ ایسے لوگ ہیں جو قرآن و حدیث کو ماننے والے ہیں کہ خود کی ضرورت اور خود کی ضرورت پوری نہیں کرتے ہیں, خود کو نقصان میں رکھتے ہیں, دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں. سورہ حج آیت نمبر 9 وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ ایسے افراد ہیں جو خود بھوکے رہ گئے, مہمان رسول کو بھوکا رہنے نہیں دیا. بیوی بھوکی رہ گئی, مہمان رسول کو بھوکا رہنے نہیں دیا. بچوں کو بھوکے سلا دیا گیا, مہمان رسول کو بھوکا رہنے دیا. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. یہ اپنے آپ پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اگر سے انہیں گھاٹا ہی کیوں نہ اٹھانا پڑے. اب اس آیت پر, اس واقعے پر پورا غور کیجیے. پورے واقعے میں اگر کردار ہے تو کس کا کردار ہے؟ عورت کا کردار ہے. ممکن تھا اگر عورت پہلے زمانے کا دیتی نہیں میرا بچہ کھائے بغیر نہیں سوچ رہا, آپ کا مہمان کھائے گا نہیں جانتی, شوہر کو یہاں پریشانی ہو سکتی ہے. بچہ سو بھی ٹھیک ہے, بچہ سو گیا, میں کھائے بغیر نہیں سوئے گی. کھانے کی طاقت نہیں تھی, دیکھو مجھ سے شادی کیا ہے نا. آج کی عورتیں کھلانے کی طاقت نہیں تھی تو مجھ سے نکاح کیا. مجھے کھلانے پلانے کی طاقت نہیں تھی, مجھے گھمانے کی طاقت نہیں تھی. پہلے تو بڑے وعدے کر رہے تھے, اب ایسا کیوں؟ تو عورت کا کردار بہت ہی اہم ہوتا ہے. شوہر کی نیکی کے معاملے میں, نیکی کرنے کے معاملے میں اگر بیوی نیک ہے, عورت کو بڑا مزہ آتا ہے نیکی کرنے میں, کیونکہ قدم قدم پر بیوی ساتھ ہوتی ہے. گھر کے باہر ہے بیوی کا نیک مشورہ ساتھ ہوتا ہے, گھر کے اندر ہے بیوی کا کردار اور بیوی مکمل طریقے سے شوہر کا ہاتھ بٹانے کے لیے تیار رہتی ہے. اسی لیے جنتی عورت کی جو پہچان ہے, ہماری ماں اور بہنوں کے اندر یہ صفات ہونی چاہیے, یہ کردار آنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اور موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نحل آیت نمبر 97 میں فرماتا ہے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. جو نیک عمل کرے حالت ایمان میں, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن. ایمان کی حالت میں جو نیک عمل کرے, عمل کرنے والا چاہے مرد ہو, عمل کرنے والی چاہے عورت ہو, فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً. تو ہم اسے ایک پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. مرد نیک عمل کرنے والا ہو, عورت نیک عمل کرنے والی ہو, ہم اسے پاکیزہ زندگی عطا کریں گے. یعنی دنیاوی جو زندگی عطا کریں گے, خوشیوں والی زندگی ہوگی, اطمینان والی زندگی ہوگی, آرام والی زندگی ہوگی, شریعت کے دائرے میں عمل کرنے والی زندگی ہوگی. اور آگے وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. قیامت کے دن جب بدلہ دینے کا وقت آئے گا, جب بدلہ دینے کا موقع ہوگا, تو ان کے عمل کا ہم پورا بدلہ دیں گے. تو نیا عمل چاہے عورت کرے, عمل چاہے مرد کرے, بدلہ دونوں کے لیے برابر ہے. اور اگر شوہر نیک ہو, بیوی بھی نیک ہو, گھر جنت نما بن جاتا ہے. گھر کے اندر جو بے سکونی ہوتی ہے, بے سکونی ختم ہو جاتی ہے, اور ایسے گھروں میں سکون راج کرتا ہے جس گھر میں نیک بیوی ہو. ایسے گھر میں اطمینان کا راز ہوتا ہے جس گھر میں نیک بیوی ہو, صالح بیوی ہو. لہذا جنتی عورت کو اپنے گھر میں لائیے, اور اپنے گھر کے اندر جو آپ کی جو زیر تربیت ہے اسے جنتی عورت بنانے کے لیے کوشش کیجیے. بیٹی ہے جنتی بیٹی بنانے کی کوشش کیجیے. بہن ہے جنتی بہن بنانے کی کوشش کیجیے کہ جب بیٹی دوسرے کے گھر جائے گی تو ایک جنتی ایک صالح بیوی بن کر کے جائے گی. جب بہن دوسرے کے گھر جائے گی تو ایک صالح اور نیک بیوی بن کر کے جائے گی.
تو گھر کے اندر لائیے تو جنتی عورت کو لائیے، گھر کسی کے گھر کے حوالے کیجیے تو جنتی عورت بنا کر کے حوالے کیجیے۔ یہ جنتی خواتین کی چند نشانیاں تھیں۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہماری ماں اور بہنوں کو قرآن اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جنتی عورت کی جو نشانیاں ہیں ان نشانیوں کو ہماری ماں اور بہنوں کو ان نشانیوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگارا ہماری جو مائیں اور بہنیں قرآن و حدیث سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہی ہیں انہیں قرآن و حدیث سے قریب ہو کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری جو مائیں اور بہنیں نماز سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہی ہیں انہیں نماز کا پابند بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری مائیں اور بہنیں جو روزے سے دور ہو کر کے زندگی گزار رہی ہیں انہیں روزہ رکھتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ ہماری جو مائیں اور بہنیں شوہر کی نافرمانی کرتے ہوئے زندگی گزار رہی ہیں اور عزت و ناموس کی حفاظت نہ کرتے ہوئے جو زندگی گزار رہی ہیں پروردگارا تو انہیں شوہر کی فرما برداری کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، عزت و ناموس کی حفاظت کرتے ہوئے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما، اور ایک جنتی عورت کا کردار اپنا کر کے خود کو جنت کے قابل بنانے کی توفیق